بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اسلام کے زمانے اول میں جن بدبخت لوگوں نے نبوت کا لباس فریم پہن کر خلق خدا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ان میں مسلمہ بن کبیر سب سے زیادہ اہم اور مشہور ہے۔ یہ شخص کذاب یمامہ کے لقب سے بھی مشہور ہے، یعنی یمامہ کا جھوٹا شخص۔ مسلمہ کذاب یمن کے مشہور قبیلے بنو حنیفہ کا سردار تھا۔ اس کی کنیت ابو سمامہ اور ابو ہارون تھی۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس وقت نبوت کا دعویٰ کیا تھا جب اس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ تھی، اور وہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ سے بھی بڑا تھا۔ حضرت عبداللہ کی ولادت سے قبل یہ شخص عام طور پر رحمان یمامہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد قرآن کریم نازل ہوا اور قریش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ سنے تو قریش کا ایک آدمی بے ساختہ بول اٹھا کہ اس میں رحمان یمامہ یعنی مسلمہ کذاب کے نام کا ذکر ہے، معاذ اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پیغام تمام دنیا میں پھیلنے لگا تو دیگر لوگوں کی طرح مسلمہ کذاب بھی اپنے قبیلہ کے چند لوگوں کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر ساتھ ہی یہ درخواست بھی پیش کر دی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نبوت میں اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجور کی ایک ٹہنی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے مسلمہ، اگر تم خلافت میں مجھ سے یہ شاخ بھی طلب کرو تو وہ بھی میں تمہیں دینے کو تیار نہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دل کی ساری کیفیت جان چکے تھے۔ مسلمہ نبوت کے منصب کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنے کی بجائے ایک دنیاوی اعزاز سمجھتا تھا۔ جب مسلمہ یہاں سے مایوس ہوا تو اس کے دل و دماغ میں از خود نبوت کی دکان کھل گئی۔ یہ شخص بہت ہی چلاک اور عیار تھا، لہٰذا وہ مدینہ منورہ سے نبوت کے جھوٹے خیالات بنتا ہوا یمامہ آ گیا، جہاں پہنچ کر اس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کی ٹھان لی اور اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ اس نے اپنی من گھڑت وحی اور الہام کے قصے کہانیاں سنا کر اپنی قوم بنو حنیفہ کو راہ حق سے ہٹانا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کمزور عقیدے کے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ اس کی جھوٹی نبوت کے بھی قائل ہو گئے۔ مسلمہ کذاب نے سجا بنت حارث نام کی عورت سے شادی کی جو بنو کیم کے قبیلہ سے تھی، اور اس کے حسن کا چرچا پورے قبیلے میں تھا۔ لوگ اس کے حسن کی مثال دیا کرتے تھے۔ اپنے باپ حارث کی وفات کے بعد یہ اپنے قبیلے بنو کیم کی سردار بنی۔ یہ عورت علم نجوم کے ساتھ ساتھ جادو کے فن سے بھی واقف تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت اور معجزات سن کر اس کے دل میں خیال آیا کہ نعوذ باللہ میں کیوں نبی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس عورت نے بھی جھوٹی نبیہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، جس کے دعوے کو اس کے قبیلے نے تسلیم کر لیا۔ یہ عورت اپنا لشکر لے کر عرب کو فتح کرنے نکلی۔ اسی دوران اسے بنو حنیفہ کے سردار مسلمہ کذاب کو پتہ چلا کہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ سجا بنت حارث نے یہ سن کر اپنا لشکر یمامہ کی طرف موڑ دیا۔ یمامہ پہنچنے پر مسلمہ کذاب سجا بنت حارث کے حملے کے خوف سے قلعہ میں بند ہو کر بیٹھ گیا۔ سجا نے قلعے کے پاس موجود چشموں پر قبضہ کر لیا، لہٰذا مجبور ہو کر مسلمہ کذاب نے سجا بنت حارث سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اور پہلی ہی ملاقات میں اس عیار شخص نے سجا کو اپنے عشق کے جال میں ایسا پھنسایا کہ ان دونوں جھوٹوں نے وہی موقع پر نکاح کر لیا۔ لہٰذا یہ دونوں مل کر مزید طاقتور ہو گئے اور اسلامی حکومت پر حملہ کرنے کے لیے منصوبے بنانے لگے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ جب آپ کو اس فتنے کی خبر ہوئی تو آپ نے اکرمہ بن ابی جہل اور شرجیل بن حسنہ کو ان کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، جس کے بعد مسلمہ کذاب کی ہمت اور حوصلہ مزید بڑھ گیا۔ آخرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو اس لشکر سے لڑنے اور اس فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید شرجیل بن حسنہ کے ساتھ مل کر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مسلمہ کذاب کو پتہ چلا کہ اسلام کے سپہ سالار اور سیف اللہ حضرت خالد بن ولید اس کی سرکوبی کے لیے آ رہے ہیں تو اس نے بھی اپنا لشکر تیار کر لیا۔ یمامہ پہنچ کر خالد بن ولید نے شہر کی فصیل کو گھیرے میں لے لیا۔ مسلمہ کذاب نے چال چلتے ہوئے اپنا ایک آدمی حضرت خالد بن ولید کے پاس بھیجا کہ کسی طرح صلح کی کوئی صورت نکالی جا سکے، مگر وہ ناکام ہوا۔ اگلے روز خالد بن ولید نے اپنے لشکر سے خطاب میں کہا کہ اے لوگو، نبوت ختم کر دی گئی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔
ان کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے اور اسی جھوٹ کے خاتمے کے لیے ہم آج صف آرہے ہیں۔ یہ کہہ کر خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ مسلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کیا اور یوں یمامہ کے مقام پر زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ بنو حنیفہ نے بھی مقابلہ کیا مگر مسلمانوں کی بہادری اور خالد بن ولید کی قیادت نے ان کے پاؤں کھیڑ کر رکھ دیے۔ نتیجتاً مسلمہ کذاب اور ان کے ساتھی جان بچا کر ایک باغ میں محصور ہو گئے۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار پر چڑھ کر باغ کا دروازہ کھول دیا، لہذا مسلمان اس باغ کے اندر داخل ہو گئے۔ اس دوران 10,000 مرتدین مارے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نے، جو اس سے بیشتر مسلمان ہو چکا تھا اور اس لشکر اسلام میں شامل تھا، مسلمہ کذاب کو ایسا نیزہ مارا کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا اور وہیں ڈھیر ہو کر مر گیا۔ یہ واقعہ 12 ہجری کا ہے۔ یوں شکست کے بعد مسلمہ کذاب کے جھوٹے پیروکار بھاگ گئے۔ اس کی بیوی سجا بنت حارث مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی، جو بعد میں توبہ کر کے مسلمان ہو گئی۔ اس فتنہ کے ختم ہونے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مسلمہ کذاب نے جو شریعت بنائی تھی اس میں 5 نمازوں کی بجائے صرف 3 نمازیں رکھی گئی تھیں۔ فجر اور عشاء کی نماز کو نکال دیا گیا تھا، جبکہ بعض احکامات عیسائیت سے لے کر متعارف کروائے گئے تھے۔ اس نے رہبانیت پر زیادہ زور دیا اور پہلا بیٹا پیدا ہونے پر بیوی کو از خود طلاق پڑ جاتی تھی۔ اپنی جھوٹی نبوت کے دعوے کے شروع کے دور میں اس نے حکم دیا کہ جس شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے تو وہ بیوی سے اس وقت تک جسمانی تعلق قائم نہ کرے جب تک یہ لڑکا زندہ ہو۔ ہاں اگر مر جائے تو دوسرا لڑکا پیدا ہونے تک اس سے جسمانی تعلق قائم کر لے۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کے اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہستی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔